عمر دراز کا احترام ضروری ہے. کسی کی کمزوری اس کو غیر اہم نہیں بناتی ہے، اس لیے کہ دوسری قوت اس کے پاس ہے جو جوان کے پاس نہیں ہے. کیا ہے؟ تجربہ. بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ جسمانی کمزوری ہے لیکن بڑھاپے میں تجربہ زندگی بھر کا انسان کے پاس ہوتا ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوان کی قوت سے بہتر بوڑھے کی رائے ہے، کیونکہ جوان وہاں کودتا ہے جہاں بوڑھا کہتا مت جا. تو بڑھاپا کمزوری ہے لیکن بعض اوقات جوانی ہلاکت بن جاتی ہے اگر بوڑھے کی رائے کے تابع نہ ہو. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو نکاح کے مسائل، نکاح کے معاملات جو جوانی میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جب ان کی اولاد شادی کی عمر کو ہوتی تب وہ رائے دینے کے لائق ہوتے ہیں. کیوں؟ سوچتے ہیں کاش کہ میں نے اپنے باپ کی بات مانی ہوتی ہے تو آج یہاں نہیں پہنچتا ہے. بیٹا ایسا مت کرنا، میں نے جو غلطیاں کی تو ریپیٹ مت کر. جوانی میں تجربہ انسان کو نہیں ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، چاہتے ہوتی ہیں، ایمبیشنس ہوتے ہیں، لذتوں کی طلب ہوتی ہے، اصول کی پابندی نہیں ہوتی ہے. لیکن جوان کے بعد جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جوان کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم چھلانگ ہوتا ہے. لیکن بوڑھا کیا کرتا ہے؟ پچھلے پاؤں پہ وزن رکھ کے آگے کا پاؤں رکھتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے آگے سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اب تجربہ ہوتا ہے. لہذا کسی قوم میں اگر بزرگ ہیں تو اس قوم کے لیے خیر ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے تجربے، ان کے علم، ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ان کی خدمت کر کے، ان کا اکرام کر کے اللہ کے ہاں مقام پائیں. کیونکہ قوم کے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے قوم کی نصرت ہوتی ہے. ان کی دعاؤں میں جو للہیت آہوزاری ہوتی ہے وہ قوی کی دعا میں نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ داخل ہے. ایک آدمی اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس کی علامتوں میں سے کیا علامات ہیں؟ نمبر 1، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا. یہ اللہ کی تعظیم میں داخل ہے. کوئی آدمی اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھے کا احترام کرتا ہے. آج آپ دیکھیے نوجوانوں میں کتنی بدتمیزی آ گئی ہے. کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کو چھیڑ رہے ہوں یا بیڑی تمباکو سگریٹ پی رہے ہوں یا گالی گلوچ کر رہے ہوں یا ناچ گانے میں ہوں، کوئی بزرگ چل رہا اور کہے بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے یہ غلط بات ہے، چلو چلو چچا ڈسٹرب مت کرو ہم کو، جاؤ نا ذرا آرام سے جاؤ، یہ جا رہے چھوڑ گیا ان کو. آج گھر میں آپ دیکھیے، گھر کے باہر آپ دیکھیے، بزرگ جو قوم کے ہیں ان کو قوم کا بوجھ سمجھنا یہ گناہوں کا بوجھ ہے. وہ قوم کے لیے، آخرت کے لیے نیکیوں کا اور آخرت کے مراتب کا اور جنت کا اور اللہ کے قرب کے پانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ کی تعظیم میں شامل ہے کہ ایک مسلمان ایک بوڑھے مسلمان کا احترام کرے، بس اس کی عزت کرو. اللہ کی عزت کرنے کے تحت یہ آتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ کے بولنے کی اور کوئی وجہ نہیں، اسے ملنے والا کیا ہم کو. لیکن یہ چونکہ ایک مسلمان ہے، اس نے اپنی زندگی اسلام میں گزاری، یہ مجھ سے بہتر ہے. اس نے اسلام میں اپنی زندگی گزاری، مسلمان ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. اس کا اکرام کرنا اس کے اسلام کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے. وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ. اسی طرح سے دوسری چیز، قرآن کے اس حامل کا احترام کرنا جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے اور جفا نہیں کرتا ہے. قرآن کا ماہر، قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، قرآن کا مفسر، قرآن کا جاننے والا جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے، اپنی رائے سے قرآن میں کچھ نہیں بولتا ہے، قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتا ہے، قرآن کی تفسیر غلط نہیں کرتا ہے، بدعات نہیں ایجاد کرتا ہے اور اس میں جفا بھی نہیں کرتا ہے. قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالتا ہے، یاد کرنے کے بعد بھلا نہیں دیتا ہے اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض نہیں کرتا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرتا ہے. ایسے عالم، ایسے قرآن کے ماہر کا احترام کرنا.
نمبر 3 وہ اکرام ذی سلطان المقسط، اور ایسے سلطان، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے۔ 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 پہ کس کو رکھا ہے؟ بوڑھا مسلمان۔ پھر علم کے اعتبار سے قرآن کا بہترین علم قرآن، اس کا جانکار۔ نمبر 3 مسلمانوں کا حاکم جو ان کو انصاف دلاتا ہے۔ ان تینوں کا احترام کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس قوم میں بوڑھے ہیں، نوجوانوں کے لیے ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کا۔ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے بات تمیز سے کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، اپنے دل میں ان کے لیے جگہ رکھو کہ یہ ہم سے پہلے ہیں، یہ ہم سے پہلے ہیں، ان کے بعد ہم آئے ہیں۔ یہ اسلام پہ چلنے والے، دین کا جھنڈا تھامنے والے لوگ ہیں۔ مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا، اللہ کے دین کے شاعر کو انہوں نے قائم کیا۔ ہم نہیں تھے، ہم بعد میں آئے، ہم سے پہلے انہوں نے اس کو سنبھالا تھا۔ لہٰذا ایک آدمی بزرگوں کا احترام کرے، اکرام کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا، حدیث میں فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑے کا اجلال نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں شمار ہونے لائق نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمان ہے لیکن یہ مسلمان لائق مسلمان نہیں ہے۔ جو بڑوں کا احترام نہ کریں عمر کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، اور چھوٹے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کریں، چھوٹے عمر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یا پھر علماء کا احترام نہ کریں، ان کا حق نہ جانے۔ معلوم ہے کہ عالم کا قوم پر حق ہوتا ہے، اور آج قوم کیا کہتی ہے؟ ہمارا تمہارے اوپر حق ہے، فون کیوں نہیں اٹھاتے، جواب کیوں نہیں دیتے، ہماری رہبری کرو، ہمارے لیے یوں کرو تو کرو۔ قوم کہتی ہے ہمارا تم پر حق ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وَلَا يَعْرِفْ لِعَالِمْنَا حَقًّا، اور اپنے عالم کا حق نہ جانے۔ عالم کا اس پر حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، الا یہ کہ وہ قرآن سنت کے خلاف ہو۔ لہٰذا اب یہ ایک مستقل الگ عنوان ہے یہ بات یاد رکھنے کی کہ بزرگوں کا، اور آپ دیکھیے اگر عالم عمر دراز ہو تو دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں کہ عالم اور بوڑھا جس کے پاس تجربہ بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، اور بڑھاپے کی نعمت بھی اس کے پاس ہے، اس کا احترام کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے علماء کا احترام کرنا اور بزرگوں کا احترام کرنا، یہ دین ہے، یہ نوجوان کی شرافت کی علامت ہے۔ نوجوان وہ نہیں جو تیر کی رفتار سے آگے بڑھے اور سب کو پیچھے چھوڑ دے، نہیں، نوجوان وہ ہے جو قوم کے ہر فرد کا لحاظ رکھے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے، بڑوں کا اکرام اور احترام کرے، یہ نوجوان قیمتی ہے۔ وہ نہیں جو ترقی کو چھو لے دنیوی اعتبار سے، بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، یہ نہیں، جو اپنے پیچھے رہنے والوں کو ساتھ میں لے کے چلے، کمزوروں کی رعایت کرے، یہ نوجوان ہے۔